السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون ساکن کے قواعد الحمدللہ ہم پڑھ چکے تھے۔ میم ساکن کے قواعد دیکھیے۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں: اخفاء شفی، اظہار شفی اور ادغام شفی۔ اخفاء شفی لغوی معنی چھپانا، اصطلاحی معنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں اس طرح چھپا کر ادا کرنا کہ نہ اظہار ہو نہ ادغام ہو، ان کی درمیانی کیفیت ہو، یعنی کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو ناک میں چھپا کر تھوڑی دیر 1 کاؤنٹ تک تقریباً، جیسے یہ عالم بھی ان۔ اسی طرح اخفاء شفی لغوی معنی جو ہے داخل کرنا، اور اصطلاحی معنی ہوتے ہیں اس کے ساکن حرف کو متحرک حرف میں، یعنی کہ زبر زیر پیش والا جو حرکت حرف ہوتا ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، اس طرح داخل کرنا کہ دونوں کو ایک ساتھ مشدد پڑھا جائے۔ جیسے میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ ربکم من رحمتی۔ تو اسی طرح اظہار شفی جو اس میں آتا ہے اس کا لغوی معنی ظاہر کرنا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی میم ساکن کی آواز کو غنہ کے بغیر اس طرح ادا کرنا کہ میم ساکن، میم یا با کے علاوہ باقی تمام حروف میں، یا الف کے علاوہ، کیونکہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ جیسی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ولم یجعل، یہاں پر نہ میم ساکن کے بعد میم ہے، نہ میم ساکن کے بعد با ہے، نہ ہی الف ہے۔ میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ یا۔ اس طرح الف، میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے میم ساکن کے بعد، تو اس کا نام کیا ہے؟ اظہار شفی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اظہار شفی، آپ کے سامنے اظہار شفی۔ تو آج کے لیے بس اتنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔